السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ ہماری 20 اس کی قسطیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی اور آج یہ 21ویں قسط آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور سیرت النبی کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے سارے مراحل اور آپ کی پیدائش اور اس کے بعد رونما ہونے والے معجزات ان کا ذکر کر کے مکہ کی آپ کی زندگی اور 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی اور پھر مدینہ شریف آپ کی آمد اور اس کے بعد مدینہ شریف میں کن کن چیزوں کا آپ کو سامنا تھا اور کس طریقے سے اس پہ قابو پایا گیا، جو 15 نکات آپ نے پیش کیے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، وہ کل ہم نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا آئیکن اس کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے اس پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب جو 15 نکاتی ایجنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے کے لیے، اس کا معاشرے پہ اثر کیا ہوا، اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں۔ لیکن معاشرے کا جو ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہراور ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو اور ہر جاننے والے کو، چاہے آپ کو ریلیٹیو ہو، دوست ہو، نہ ہو، جو بھی ہو، ہر جاننے والے کو اور انجان سب کو سلام کرو۔ تو یہ اسلام میں سب سے بہتر عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ اللہ پاک اس پہ بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے۔ یعنی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے ہر طرح۔ کوئی اگر بوڑھا ہمسایہ ہمارا ہے، پڑوسی ہے، نیبر ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے، اس شور و غل نہ کریں تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ کوئی بچے ہیں ساتھ والے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں۔ اگر پڑوسی غریب ہے تو اس کو کھانا پیش کریں، جو خود پکائیں وہ اس کو پیش کریں۔ اس کا یہ ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور فرماتے کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ یعنی ایک عمارت ہوتی ہے، اس میں پلرز کا بھی وہی کام ہوتا ہے۔ اگر پلر نہ ہو تو بھی عمارت گر جائے گی، دیواریں نہ ہو تو بھی عمارت گر جائے گی، کھڑکیاں نہ رکھی جائیں تو عمارت بیکار ہے، دروازہ نہ ہو تو بھی عمارت بیکار ہے، چھت نہ ہو تو بھی عمارت بیکار ہے۔ تو مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے۔
جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے. یعنی دروازے کے اوپر جب بیم ڈالا جاتا ہے تو وہ جو بیم ڈالتا ہے وہ اوپر والی اینٹوں کو قوت پہنچاتا ہے. تو اسی طرح مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ دوسرے مومن کے لیے سہارا بنے اور اس کو قوت پہنچانے کی کوشش کرے. اور فرماتے کہ آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج معاشرے میں کیا حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی بس کوئی بات ہوگی میں نے تیرے ساتھ نہیں بولنا، پھر سال ہاں سال اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑو. اور فرماتے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت میں کوشاں ہوگا. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. سبحان اللہ. آج ہم اپنے اعمال دیکھ لیں اور اپنے احوال دیکھ لیں کہ کیا ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے. ہماری تو کوشش لوگوں کی آج کل کے معاشرے میں لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ میں آ جائے تو اس کو بس یہ جب سے اسپیشلی یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس کو پھیلا دو، دنیا میں پھیلا دو اور اس شخص کی پگڑی ایسے اچھالو کہ اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ رہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا. اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے. یعنی خود کھانا کھا لے لیکن نیبر اس کا بھوکا رہے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور فرماتے کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کوٹ کرنا کفر ہے. اسی طرح آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے. نیز آپ صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچے چلے جائیں. چنانچہ آپ فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں صدقہ کریں، خیرات کریں خوب. اور صدقے کے بارے میں تو میں نے آپ کے سامنے بھی حدیث پڑھ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور آپ فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا. سبحان اللہ. آپ فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تب تو پاکیزہ بول کے ذریعے ہی آگ سے بچو. یعنی پاکیزہ بول بولنا بھی صدقہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جناب بڑے کو مال و دولت ہوں اور بڑے آپ امیر ہوں تو پھر ہی صدقہ کرنا ہے. کسی کے ساتھ اچھا بول دینا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے. یعنی ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے ہیں اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے. البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجے مجبور ہو کر سوال کرے. یعنی بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ خود کچھ نہیں کرنا اور دوسروں کے اوپر نظر رکھنا
اور ان سے پیسے مانگتے رہنا یا کسی طرح بھی ان سے سوال کرتے رہنا کہ جی میری مدد کرو یا مجھے دے دو مجھے دے دو، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی مجبور ہو، یعنی کوئی چارہ نہ ہو کسی طرح کا، تو پھر یقیناً وہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی طرف دستے سوال کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہی جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شخص حد درجہ مجبور ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ سوال کر کے اپنی جو مجبوری کو ہے ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ اس سے مسلمانوں کی بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے، آپ وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خدا داد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کے ساتھی تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ہر شخص اسی گھمنڈ میں اور اسی چکر میں ہے کہ جناب میں قرآن کو دیکھ لوں گا اور میں اس کو جناب حدیث کو دیکھ لوں گا تو میں خود ہی اس سے جو اخذ کروں گا وہی میرے لیے بہتر ہے، جو میری سمجھ میں آئے گا اور جو میری عقل مانے گی۔ اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں لوگ اور جو بزرگان دین، فقہاء کرام اور مجتہدین گزر چکے ہیں، وہ جناب غلطیاں کر گئے ہیں معاذ اللہ۔ اس طرح کے بہت سے شوشے جو ہیں آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے، اور اپنے ذوم میں وہ لوگ بہت ہی گھمنڈ میں اور تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، کسی کی بات سننے کے ان کو جو ہے روادار نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ کرے، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا۔ ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جب یہ پڑھتے ہیں تو وہ انعمت علیہم کی تفسیر میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی اولیاء اللہ، صحابہ کرام۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس زوم میں اور اس گھمنڈ میں رہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کے اور جناب اس کی تفسیر کو بغیر دیکھے ہم عربی عبارت سے ایک اجمی ہوتے ہوئے ہم عربی عبارت سے خود ہی اخذ کر لیں گے، نہ کوئی تعلیم ہوتی ہے، نہ عربی گرامر کا پتہ، نہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح طریقے سے تلفظ پتہ، اور جناب قرآن پاک کو سامنے رکھ کے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے صحیح فہم اور ادراک ہمیں ہی سب سے زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس حدیث میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو یہ حدیث نقل کی ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بزرگان دین، فہم و ادراک والے جو لوگ تھے اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے جو درس دیے ہیں انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگیاں گزار کے ہمیں اپنے شب و روز گزر بسر کرنے چاہیے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں کے کمالات، خدا داد اور صلاحیتوں
مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ ارشاد فرما دیتے، اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کیا اور اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ تو تھے جو آپ کی پیغمبرانہ صلاحیات اور جو آپ کی تعلیمات، احادیث کی روشنی میں جو حضرت عبداللہ بن سلام نے ساری یہ احادیث نقل کی اور اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوا، تو اس کا اثر جو ہے وہ یہی ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی جو کچھ دفعات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ رائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا، اور جس کا ذکر پہلے میں بھی کر چکا ہوں۔ وہ جو 15 جو نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے پچھلی قسط میں، اسی ضمن میں اب یہ یہود کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا۔ ابھی اس کی میں جو یہود کے اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کی جو دفعات تھیں، کن کن باتوں پہ، کن کن شرائط پہ یہ معاہدہ ہوا تھا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ حلیف کہتے ہیں جو الائز ہوتے ہیں، دوست آپس میں، اس کی وجہ سے کوئی مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، یعنی اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو یہود بھی اتنا ہی خرچ اٹھائیں گے جتنا مسلمان اٹھائیں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی جتنے لوگ اس معاہدے میں شامل ہیں، یہود اور مسلمان، ان سب پہ مدینہ شریف میں خون خرابہ جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے، اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا، یعنی اگر کوئی بیچ میں سے کوئی ظالم یعنی ٹریٹر یا غدار اٹھ پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ معاہدہ جو ہے وہ آڑ میں نہیں آئے گا، اس کا جو حشر ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے
مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا۔ آپ یہ سیریز جو ہے اس کو دیکھتے رہیے، اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم فردر مزید جو ہے آگے چلیں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے حق فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وہ یقیناً اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔